السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، عید الفطر اتنی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اتنی فرحت و شادمانی کا دن ہے کہ اس روز ایمان والے کو دیکھ کر آسمان بھی مسکراتا ہے، ایمان والے کو دیکھ کر زمین بھی مسکراتی ہے، اس دن ایمان والوں کو دیکھ کر فضائیں بھی مسکراتی ہیں، اس دن ایمان والوں کو دیکھ کر پیڑ پودے بھی مسکراتے اور لہلہاتے ہیں۔ ارے پورے مہینے کی تراویح نصیب ہوئی، پورے مہینے تلاوت نصیب ہوئی، پورے مہینے کے روزے نصیب ہوئے، پورے مہینے کی سحری نصیب ہوئی، پورے مہینے افطار کی میٹھی لذت اور نعمت نصیب ہوئی، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اس دن ملنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا انعام اور احسان ہے۔ ارے باری تبارک و باری تعالیٰ کی جانب سے انعام کا دن، باری تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا دن، باری تعالیٰ کی جانب سے رضا اور خوشنودی کے منانے کا دن، اس سے بڑی خوشی اور خوش قسمتی ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عید کے دن دو کام ضرور کرنے ہیں، عید کے دن کے دو کام بہت نہایت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، عید الفطر پہ تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو عید الفطر پہ پڑھتے ہوئے پڑھتے آہستہ جانا ہے، اور اپنے دل کے اندر سے غیر کا ڈر اور خوف نکالنا ہے، غیر کا ڈر اور خوف اپنے قلب و جگر سے نکال کر علیحدہ ڈالنا اور پھینکنا ہے، اور باری تعالیٰ کی وحدانیت، باری تعالیٰ کی محبت اور عظمت اور بڑائی اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ باری تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ارے بڑی بڑی نعمتوں پہ غور تو کرو، ہم تو گھر بار کو اور اپنے بیوی بچوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں، بے شک نعمت ہے، اس سے اوپر اور بڑی بڑی نعمتوں پہ غور کرو، شکر ادا کیجئے، عید الفطر کے دن شکر ادا کیجئے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، باری تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، باری تعالیٰ نے ہمیں نمازوں کی دولت سے نوازا، باری تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی دولت سے نوازا، باری تعالیٰ نے ہمیں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات عطا فرمائے، باری تعالیٰ نے ہمیں ہادی عالم نبی برحق جیسے رہبر اور رہنما عطا فرمائے، باری تعالیٰ نے ہمیں حج جیسی ایک مقبول نعمت عطا فرمائی، باری تعالیٰ نے زکوٰۃ عطا فرمائی، باری تعالیٰ نے ہمیں دیگر نعمتوں سے نوازا، ایمان اور اسلام کی دولتوں سے نوازا۔ آپ ان نعمتوں پہ غور کریں اور شکر ادا کرتے جائیں، یقیناً آپ کے دل میں ایک ایمان جگمگا اٹھے گا، ایمانی چنگاری آپ کے دل کے اندر لہلہا جائے گی، ایمانی لذت دل کے اندر پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جاگ اٹھے گی۔ لیکن شیطان ایسے میں یاد دلائے گا، شیطان یاد دلائے گا کہ تیرا تو روزگار نہیں چل رہا، تو غریب آدمی ہے، تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں۔ شیطان کو سمجھائیے کہ مسٹر شیطان، آج میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کر کے، آج میں ان چھوٹی چھوٹی سوچوں میں پڑھ کر کے بڑی بڑی نعمتوں کو نہیں بھلا سکتا، اپنے خوشی کے دن کو نہیں بھلا سکتا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن مایوس رہے، ایک مومن کو سچی خوشی نصیب نہ ہو۔ ہمیں شیطان کی چالوں کو ٹھکرانا ہے اور خوش رہنا ہے، زبان پر شکر ادا کرنا ہے اور خوش رہنا ہے، خوش دکھنا ہے، ہاں زبان پر مسکراہٹ رہنی ہے اور زبان پر شکر رہنا ہے۔ انشاءاللہ تبھی ہماری عید حقیقی عید ہوگی، اور تبھی ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی خوشی نصیب ہوگی۔ یہ خوشی کا دن، یہ خوش رہنے کا حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اس دن میں خوش نہ رہیں گے تو پھر کون سا دن ہوگا جس پر ہم خوش رہیں گے؟ عید خوشی کے دن کبھی کبھی میسر ہوتے ہیں، اس لیے خوب کھل کر کے خوشی منائیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ گناہوں کے اندر اپنے پیسوں کو برباد کریں، اپنے وقت کو برباد کریں، اپنے صحت کو برباد کریں، نہیں، اپنی عید کو
توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ باری تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں، باری تعالیٰ کے احکامات کے والے کاموں میں، جن پر باری تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان کاموں میں اپنے آپ کو کھپائیں اور مٹائیں، تبھی ہماری عید ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔